عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو ذہنی مریض ہیں. ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر, ان کی جو دلچسپی تھی وہ آپ کو سکرینز کے اوپر نظر آ گئی. جو عمران خان صاحب کی گفتگو, اقتدار کا ختم ہونا ہے وہ اتنا زیادہ اثر کر چکا ہے ذہن کے اوپر کہ یہ ذہنی مریض بن چکا. اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی, فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی, پنجاب کے اندر اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو اب اے ٹی ایمز تو پاس ہے نہیں, جس کا کاروبار اور روزگار اور کھانا پینا ان دو اسمبلیوں سے جڑا ہو, اس کو توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی بلکہ عمران خان صاحب کو حوصلہ کرنا پڑتا ہے. جس دن دو اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختونخوا میں 9 سال سے ڈکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے. سائفر کا شور بھی تب ہوا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا, ہمارے پاس یہ کرسی نہیں ہوگی, اس وقت ہماری چوری پکڑی جائے گی. یہ ملک کی جو جمہوری تسلسل ہے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اسمبلی سے باہر پھینک دیے گئے, تو پھر اتنا شور کیوں؟ اور صرف اس لیے کہ اپنی چوری کا شور کم ہو سکے. مطلب ہے کہ اسمبلی کو توڑنے کا شور مچا کے کیلیفورنیا کورٹ کے فیصلے کا شور جو ہے وہ کم ہو جائے گا. 6 اربوں کی چوری آپ نے توشہ خانہ میں کی ہے, جو خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی تو ایک طرف, لیکن جو ہیرے جواہرات آپ کی بیگم لوٹ کر گئی اس کا شور ختم ہو جائے گا. جنرل جاوید قمر باجوہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کے بات نہیں مان رہے تھے, انہوں نے اتنا زیادہ جو آپ کے مطابق سارا کچھ این آر اوز دیے, تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی بند کمرے میں بیٹھ کر؟ آج جو نوٹنکی کر رہے ہیں, تماشے کر رہے ہیں, تو اس وقت بتاتے ہیں عوام کو میں اسمبلی توڑنے لگا ہوں کیونکہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ملک کو, مجھے لوگوں کی احتساب نہیں کرنے دے رہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے. اس وقت اسمبلی توڑ دیتے ہیں. آپ اسمبلیاں توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. عمران خان نے حکومت پر معیشت کی تباہی کا الزام لگایا تو رد عمل میں مریم اورنگزیب نے اس کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرایا. ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے, یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں, اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. کیا دماغ کی کوئی چیز ٹھیک بھی ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ 2018 میں جو معیشت ان کو ملی وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق 6.1% پر ملک ترقی کر. جو معیشت ان کو ملی اس میں مہنگائی تاریخ کی کم سطح پر تھی, 2.3% مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور 3.6% مہنگائی ملک کی مہنگائی کی شرح تھی. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. ملک کی تاریخ کا بلند ترین قرضہ 44,000 ارب روپیہ آپ ملک کو اس میں ڈبو کر دے. ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں, ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں. ملک کے اندر جو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی جب ہم آئے تو 13 پلانٹس بند پڑے تھے. آپ نے مرمت مینٹیننس نہیں کی ہوئی تھی ان کی, جن کی وجہ سے ملک میں 8-8 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, جو ملک ہم آپ کو دے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے بغیر. ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے. ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھی. صنعت جو کام کر رہی تھی, ترقی کر رہی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, سی پیک کو بند کر دیا, خارجہ پالیسی کو بند کر دیا, ہر چیز کے اوپر حملہ کیا. 4 سال کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ کا اس فورن ایجنٹ نے کمپلائنس دینی تھی. آج پاکستان کی عوام کو بتاتے. چلے اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے, ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک, اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے.